سن 6 ہجری یکم ذی قعدہ کو پیش آنے والے ایک سب سے اہم واقعہ ہے عمرۃ الحدیبیہ کے نام سے۔ عمرہ حدیبیہ کے نام سے یہ واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری یکم ذی قعدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے پہ جا رہے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وہی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، تم سب تیاری کر لو۔ تو تقریباً 1500 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ چونکہ مسلمان ہجرت کر کے جو مدینہ آئے تھے، تو اب تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ مسلمان اب تک مکہ نہیں گئے تھے، تو اس لیے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ جاؤں، بیت اللہ کا طواف کروں، عمرہ کروں۔ ہر مسلمان کے دل کی خواہش تھی، لیکن حالات چونکہ ایسے سازگار نہیں تھے۔ اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھیں، خصوصاً سن 2 ہجری میں غزوہ بدر، اور سن 3 ہجری میں غزوہ احد، اور پھر آگے سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق۔ تو اس وجہ سے حالات اتنے کشیدہ تھے کہ کوئی مسلمان آسانی کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت مکہ پر مشرکین کی حکومت تھی، اگر کوئی جاتا بھی تو وہ زد و کوب کرتے، تکلیفیں دیتے، پریشانیوں میں ڈال دیتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بتایا تو لگ بھگ 1500 صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور مدینہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ ذوالحلیفہ پہ پہنچ کر، یہ میقات ہے مدینہ والوں کا، وہاں سے احرام باندھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سواریاں تھیں، صحابہ کرام نے بھی اپنے ساتھ سواریاں لی تھیں۔ بعض صحابہ نے اس نیت سے کہ ہم حرم میں اس سواری کو ذبح کریں گے، اور ایسی سواری کو کہا جاتا ہے ہدی کا جانور۔ تو اب جب یہ قافلہ روانہ ہوا، مکہ کے قریب پہنچ رہے تھے، تو ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی کہ یہ اونٹنی اٹھ جائے، لیکن وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ تو کسی نے کہا لگتا ہے یہ قصوہ تھک گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قصوہ تھکتی ہے، اسے اس ذات نے روک لیا ہے کہ جس ذات نے فیل والوں کو، ہاتھی والوں کو روک دیا تھا کہ وہ مکہ میں نہیں آ سکے تھے، اور اللہ نے ان پر عذاب لایا تھا۔ یعنی مطلب یہ تھا اللہ کا حکم ہوگا تو یہ اونٹنی اٹھ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ مکہ والے اگر مجھ سے کوئی شرائط اور معاملات طے کریں گے تو میں ان کی بات کو قبول کروں گا۔ پھر اس کے بعد جب حضور نے اونٹنی سے کہا تو اونٹنی اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر پہنچے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اور یہ بالکل حرم کے قریب ایک جگہ ہے۔ اس کا بعض حصہ حدود حرم میں ہے، اور بعض حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ کا مقصد تھا کہ ان کو اطلاع دے دی جائے کہ ہم لڑنے کے ارادے سے مسلمان نہیں آئے، بلکہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اب ان کی طرف سے چند نمائندے آ رہے تھے تاکہ آپس میں بات چیت طے کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہا کہ تم جا کر ان کو اطلاع دو کہ ہم لوگ لڑنے کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرے کے ارادے سے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، یا رسول اللہ، چونکہ میرا کوئی قریبی عزیز اور رشتہ دار اس وقت مکہ میں نہیں ہے، اور مکہ کے لوگوں کو ویسے ہی مجھ سے اور ہمارے قبیلے سے ایک دشمنی چل رہی ہے، اگر میں جاؤں گا تو شاید بات نہ بنے، مناسب یہ کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بڑے سخی صحابی تھے، اور ان کا گھرانہ، قبیلہ اور وہاں کے کئی لوگ اس وقت مکہ میں آباد بھی تھے، ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی تھے، تو اس لیے وہ لوگ ان کا لحاظ رکھیں گے، امید ہے کہ بات بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا کہ ہم لوگ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو مکہ کے لوگ خوش تو ہوئے، اس لیے کہ حضرت عثمان کی سخاوت اور ان کے قبیلے کا ایک مقام اور اعزاز تھا مکہ کے لوگوں میں۔ تو مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ صحابہ اکرام کو ہم اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمرہ کرنا عبادت ہے، لیکن اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیتے تو میں بھی عمرہ نہیں کرتا، یعنی حضور کے بغیر تنہا میں یہ عبادت ادا نہیں کروں گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تب میں عمرہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بعض صحابہ نے یہ بات رکھی تھی، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے تھے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا کہ شاید عثمان وہاں جا کر طواف کرے گا، عمرہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، یعنی امید مجھے یہی ہے جب تک ہمیں اجازت نہیں ہوگی تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عثمان نے بھی یہی بات کی کہ جب تک حضور کو اجازت نہ ہو میں عمرہ نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے یہ خبر کسی نے پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ قاصد کو شہید کرنا عرب کے رواج میں نہیں تھا، اور بین الاقوامی قانون بھی یہی تھا جو تمام سلطنتوں میں چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی بھی قاصد ہوتا تھا اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ خبر حضور کو پہنچی کہ میں نے قاصد بنا کر بھیجا اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جہاد پر اور موت پر بیعت لینا شروع کر دی۔ قرآن کریم سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، پس اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اخلاص کو، ایمان کو، تقوی کے جذبات کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خصوصی رحمت اور سکینہ نازل فرمائی، اور قریب میں اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور آگے جا کر پھر اللہ نے سن 7 ہجری غزوہ خیبر کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کو آگے فتح بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ کو یہ منظر ایسا پسند آیا کہ رب العالمین نے اس منظر کو قرآن میں بیان فرمایا۔ تو تمام صحابہ اکرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہم میں سے ہر ایک ان کا بدلہ لے گا، اگر ہمیں اپنی جان دینی پڑی ہم جان دے دیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے بیعت لینے کے بعد آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھا، تو گویا حضرت عثمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت کر لی۔ بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ یہ افواہ جھوٹی تھی اور یہ خبر غلط تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا حضرت عثمان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور صحابہ کے ہاں کتنا بلند تھا کہ آپ نے حضرت عثمان کی خاطر کم و بیش 1500 صحابہ سے موت پر بیعت لے لی۔ اور اللہ کو بھی یہ منظر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں تذکرہ فرما دیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں رب العالمین نے ان کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں عطا فرما دیا۔ یہاں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لام بھی تاکید ہے، قد بھی تاکید ہے، ماضی کے صیغے میں بھی تاکید ہے کہ البتہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ الف لام عہد خارجی ہے، اس وقت مومنین صحابہ تھے، تو اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو، تقوی کو اللہ نے جان لیا اور اللہ نے ان پر خصوصی رحمت نازل فرمائی۔ اب جب یہ خبر جھوٹی نکلی، ان کو بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ چاہا کہ کوئی مذاکرات طے ہو جائیں، درمیان کا راستہ نکل جائے، چونکہ مشرکین بھی اب اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی گئیں ان میں ان کو شکست ہوتی گئی۔ بدر میں بھی ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قیدی بنے، احد میں بھی ان کو نقصان ہوا،
غزوہ خندق میں بھی ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، غزوہ سویق میں بھی بڑا نقصان ہوا، تو یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جنگ کے بغیر کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ تو اب انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور کسی معاملے پر اتفاق اور صلح ہو جائے۔ سب سے پہلے ان کی طرف سے جو شخص آیا اس کا نام تھا بدیل بن ورقہ۔ بدیل بن ورقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو آتا ہوا دیکھا، حضور کے پاس یہ آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کس ارادے سے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب عمرے کے ارادے سے آئیں، اسی لیے ہم لوگ ہتھیار وغیرہ لے کر ساتھ نہیں آئے، وہی ہتھیار جو ضرورت کے ہیں ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اور ان کو جا کر بتا دو کہ ہمیں آنے دو، اس لیے کہ اب جب ہمارے درمیان میں باتیں ہو جائے گی تو یہ تو اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا تو ان کی بھی عزت ہوگی کہ میں قریش میں سے ہوں، عرب کا ہوں، تو میری عزت ان کی عزت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے معاذ اللہ تم مجھے سمجھتے ہو کہ یہ پیغمبر سچ نہیں کہہ رہا اور ان کا دین معاذ اللہ جھوٹا ہے، تو پھر عنقریب عرب کے اندر تمہارا مذہب رائج ہو جائے گا اور ہم خود چلے جائیں گے، تو مجھے آنے دو، عمرہ کرنے دو۔ تو یہ جب گیا اور اس نے جا کر بات پیش کی کہ یہ تو بڑی معقول بات ہے، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، عبادت کے لیے آئے، عبادت کر کے چلے جائیں گے، پہلے بھی جنگوں میں بڑا نقصان ہو چکا ہے، ایسا کرتے ہیں ان کو آنے دیتے ہیں۔ بدیل بن برقہ کی یہ بات ان کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے اپنے ایک عقل مند اور دانشمند عروہ بن مسعود کو بھیجا، کہا یہ جا کر مذاکرات کرے، یہ بڑا ہی دانا اور سمجھدار تھا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے آیا، جیسے ہی عروہ بن مسعود پہنچا، حضور صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، حالت احرام میں تھے، عروہ بن مسعود نے ایک نظر صحابہ پہ دوڑائی اور پھر حضور سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا مجھے تو یہ لوگ ایسے لگتے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ مختلف قوموں کے، قبیلوں کے، خاندان کے لوگ ہیں، لگتا ہے آگے جا کر یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن مسعود سے کہا، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے، لیکن یہاں ایمانی جذبہ تھا، اخلاص تھا، اور یہ جو اس نے بات کی کہ یہ حضور کو چھوڑ دیں گے، تو ابو بکر صدیق نے کہا او لات اور منات کی شرمگاہ کو چوسنے والے، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی یہ بتوں کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے والے، غیر اللہ کی شرمگاہوں کو چوسنے والے ہم حضور کو چھوڑ دیں گے؟ عروہ بن مسعود نے کہا یہ کون ہے؟ کہا ابو بکر صدیق ہے۔ عروہ نے کہا ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، صدیق اکبر کا، اس لیے میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ قریب گیا تو بات کرتے ہوئے یوں ہاتھ اوپر کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ساتھ اس کا ہاتھ لگ رہا تھا عروہ بن مسعود کا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے محافظ تھے، آپ کے دائیں طرف کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، نقاب کیا ہوا تھا، تو انہوں نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا کہ ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ پیچھے کرو اور نیچے کرو، حضور کی طرف ہاتھ مت آگے کرو، بات کرنی ہے گویا زبان سے کرو، ہاتھ کیوں ہلا رہے ہو اور آپ کی طرف ہاتھ کیوں بڑھا رہے ہو؟ عروہ بن مسعود پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو اب یہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ حضور کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور آپ کا جو بچا ہوا پانی تھا، وضو کرتے ہوئے جو پانی نیچے گرنے لگتا تھا آپ کے چہرے مبارک سے، آپ کے ہاتھوں سے، تو صحابہ آگے بڑھ جاتے اور اس پانی کو لیتے اور اپنے جسم پہ مل لیتے، تبرک کے لیے، برکت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا لعاب دہن ڈالنے لگتے، صحابہ اکرام اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیتے اور اس کو اپنے جسم پہ مل لیتے۔ جب یہ منظر یہ دیکھ رہا تھا کہ صحابہ کو حضور سے ایسی محبت کہ حضور کوئی بات فرما رہے ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے، اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے، حرکت نہیں کر رہے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ان کی حرکت سے وہ اڑ جائیں گے، اور آپ جو حکم دیتے اشاروں سے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو جب اس نے یہ منظر دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہا تھا کہ یہ صحابہ آپ کو چھوڑ دیں گے، پھر اس کے الفاظ تھے صحیح بخاری میں، کہ اللہ کی قسم میں روم بھی گیا، فارس بھی گیا، ہر جگہ گیا، میں نے دنیا میں کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتا ہوا نہیں پایا جیسے اصحاب محمد کو محمد سے محبت تھی، کہ اس طرح میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح دنیا میں کسی کو محبت ہو جیسے محمد کے صحابہ کو محبت ہے، کہ حضور کے جسم سے مس ہونے والا پانی بھی وہ نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ تو تھوڑی دیر جو بات پہلے کی تھی وہ بات خود اس کی جھوٹی ہو گئی۔ تو نہ اس سے پہلے ایسے لوگ گزرے
نہ قیامت تک ایسے لوگ گزریں گے کہ جو کسی سے ایسی محبت کرتے ہوں جیسے اصحاب محمد کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ لوگ محبت کے قصے سناتے ہیں کہ بھئی محبت تھی، مجنون کو محبت تھی لیلا سے۔ مجنون اور لیلا کی کیا محبت، اصل محبت صحابہ کی محبت تھی۔ صحابہ کی محبت کے قصے پڑھیں، صحابیات کے واقعات پڑھیں، اندازہ ہوگا روئے عرض پر ایسی محبت کرنے والے کوئی لوگ نہ پہلے گزرے، نہ حال میں گزرے، نہ قیامت تک گزریں گے جن کی ایسی محبت تھی کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، عروہ بن مسعود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی۔ عروہ کے سامنے بھی حضور نے بات یہ عرض کی کہ ہم لوگ عمرے کے ارادے سے آئے، ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے۔ عروہ نے یہ سارا منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد عروہ ان میں گیا، ان سے کہا کیا میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے نہیں ہوں؟ کہا سب نے کہا تم بمنزل باپ کے ہو۔ کہا تم لوگ میرے لیے بمنزل اولاد کے نہیں ہو؟ کہا ہوں۔ کہا میں بھی تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ انہیں آنے کی اجازت دے دو، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، مت روکو ان کو۔ لیکن ابھی مشرکین سب راضی نہیں تھے۔ اب انہوں نے تیسرے آدمی کو نمائندہ بنا کر بھیجا اور اس کا نام تھا حلیس بن علقمہ۔ حلیس بن علقمہ کہ یہ جا کر مذاکرات کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حدیبیہ میں ہی ہیں، اب یہ مذاکرات کے لیے آ رہا ہے۔ جب سامنے سے آ رہا تھا دور سے حضور کی نظر پڑ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ جو ہم نے قربانی کے لیے اونٹ لائے ہیں اس کو سامنے کھڑا کر دو، یہ سارے اونٹ سامنے کھڑے کر دو جو ہم آگے قربان کریں گے تاکہ اس کی نظر پڑ جائے۔ یہ قبیلہ وہ تھا کہ جن کو ان اونٹوں سے بڑی محبت تھی جو اونٹ اور جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے جاتے تھے، خصوصاً منا میں قربان ہوتے تھے۔ ایسے اونٹوں کو بدنا کہا جاتا ہے، ان پہ علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس قبیلے کے آدمی نے جب دور سے دیکھا سارے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو شعار کیا ہوا ہے، تو اس نے دور سے دیکھا، یہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر آ کر حضور سے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اونٹ تمہارے سامنے، اور ہم تو لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ یہ فوراً گیا اور ان کو کہا بھائی ان کو مت روکو، آنے دو، وہ تو اپنے ساتھ اونٹ بھی لے کر آئے، جانور بھی لے کر آئے، اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ اگر تم نے ان کو اجازت نہیں دی تو میں اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ تم سے بائیکاٹ کروں گا، یعنی میں تم سے الگ ہو جاؤں گا، آج کے بعد میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرے لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی، فہم و فراست کیسی تھی، ہر آدمی کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ اللہ نے آپ کو القاء فرمایا تھا، آپ ہر ایک کے ساتھ اس کے مطابق گفتگو فرماتے تھے۔ اب یہ بات ہوئی لیکن پھر بھی مشرکین کو بات سمجھ نہ آئی۔ اب انہوں نے ایک چوتھا آدمی بھیجا جس کا نام تھا مقرز بن حفص۔ جب یہ دور سے آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برا آدمی آ رہا ہے، یعنی حضور نے اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ نہیں کیا، برا آدمی ہے، یعنی اس سے ہماری بات طے نہیں ہوگی۔ وجہ یہ تھی کہ مقرز بن حفص اس سے پہلے تقریباً 50 آدمیوں کو لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے تھے تو اس نے حملہ کرنا چاہا تھا تاکہ حضور کو، صحابہ کو ہم نقصان پہنچا دے، تو یہ تو بھاگ گیا تھا، باقی لوگ پکڑے گئے تھے۔ تو چونکہ اس نے اس سے پہلے بھی آج شکنی کی تھی، وعدہ خلافی کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے آپ سمجھ گئے تھے اس سے ہماری بات نہیں بن سکتی، یہ وعدہ خلاف آدمی ہے، دین دشمن آدمی ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے۔ جب یہ بھی چلا گیا، بات نہ ہوئی، اب آخری آدمی آیا جس سے بات بنی، وہ تھا سہیل بن عامر۔ سہیل بن عامر جب مذاکرات کے لیے آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب لگتا ہے معاملہ آسان ہوگا۔ سہیل چونکہ سہل سے ہے، سہل کا معنی آسان ہونا، تو یہاں آپ نے نام سے نیک فالی لی، نیک فالی لی کہ انشاءاللہ جیسے اس کا نام سہیل ہے، لگتا ہے اللہ اس کے ذریعے ہمارا معاملہ آسان کر دے گا، معاملہ سہل ہو جائے گا، اور وہی ہوا، معاملہ اس کے ذریعے آسان ہوا اور پھر شرائط طے ہو گئی۔ اسلام میں نیک فالی لینا جائز ہے، بد فالی جائز نہیں۔ بد فالی کہنا جیسے آج کے لیے رواج ہے، کوئی کہتا ہے میں سفر پہ نکلا، گھر سے باہر نکلے اگر کوا نظر آ جائے کہتے جی سفر پہ نہیں جاؤ نقصان ہوگا، یا گھر سے باہر نکلا چپل الٹی ہے جی نقصان ہوگا، یا پانچا ایک اوپر ایک نیچے ہے تو بھئی نقصان ہوگا، آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی مہمان آئے گا، یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو چلی آ رہی ہیں، یا الو کو دیکھا تو نقصان ہوگا، اس طرح کی بعض چیزیں یہ بد فالی ہیں، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ البتہ نیک فالی لینا کسی نام سے، قبیلے سے، خاندان سے، اس کی ذات سے، تو نیک فالی کی اسلام میں گنجائش ہے۔ جب یہ سہیل بن عمر آیا تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے ساتھ مذاکرات طے کرنا شروع کیے۔ یہ سمجھدار اور دانا تھا، بات کو سمجھتا تھا۔ اب معاملات طے ہونا شروع ہوئے۔ جب معاملات لکھے جا رہے تھے، لکھنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپس میں شرائط طے ہونے لگیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب یہ بات لکھی گئی تو سہیل نے کہا ہم تو رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، یعنی مشرکین مکہ تو چونکہ لات اور منات کو پکارنے والے تھے، اللہ کو رحمان رحیم کے نہیں پکارتے تھے، تو اس نے کہا یہ نام ہٹا دو، بس صرف لکھو باسمک اللہم، رحمان اور رحیم کو ہٹا دو۔ اور ساتھ ساتھ حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغام ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو معاذ اللہ ہم آپ سے کیوں لڑتے، یعنی وہ گویا یہ کہنے لگا ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، اس لیے آپ محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، اپنا اور اپنے والد کا نام لکھو محمد بن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بات بن جائے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد الرسول اللہ بھی ہوں، جیسے تم کہو گے ویسے لکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی ایسا کرو کہ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ کر دو، کیونکہ اب یہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، ایسا کرو محمد بن عبداللہ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی تھا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، محمد رسول اللہ ہی ہوگا۔ مقصد تھا کہ آپ سچے رسول ہیں، کیوں مٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی کا جذبہ ایمانی ہے، محبت رسول ہے، آپ نے فرمایا علی کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ جہاں لکھا ہوا تھا حضور نے خود دیکھا، آپ نے خود مٹا دیا، آپ نے خود رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا اور وہاں محمد بن عبداللہ کروا دیا۔ مقصد تھا کسی طرح بات بن جائے۔ اب جب بات ہو گئی، اب شرائط طے ہوئے۔ شرائط یہ طے ہوئے کہ اس سال آپ لوگ واپس جاؤ گے، یعنی اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اور اگلے سال آپ لوگ آؤ گے، اور اگلے سال بھی 3 دن کے لیے آؤ گے، 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہرو گے، اور 3 دن میں عمرہ کر کے لوٹو گے۔ اور آپ میں جو بھی آئے گا وہ ہتھیار لے کر نہیں آئے گا، اگر کسی کے پاس ہتھیار ہوں گے تو وہ نیام میں رکھے گا، تلوار کو بھی نیام میں رکھے گا، دیگر ہتھیاروں کو بھی نیام میں رکھے گا، کسی ہتھیار کی نمائش نہیں کرے گا، سریعام لے کر اس کو سامنے نہیں آئے گا۔ اور یہ بات طے ہوئی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس چلا گیا تم اس کو واپس کرو گے، اور تمہارا کوئی آدمی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ بڑی سخت بات تھی کہ اگر کوئی کافر تم مسلمانوں کے پاس چلا گیا، بھلے مسلمان ہو کے بھی جائے، تم پھر بھی اس مسلمان کو واپس کرو گے، اور تمہارا کوئی مسلمان اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ شرائط بڑی سخت تھی، اور پہلی شرط تھی کہ تم جاؤ اور عمرہ نہیں کرو اور اگلے سال آؤ اور صرف 3 دن ٹھہرو۔ تو یہ معاملات اور شرائط بڑی سخت تھیں، صحابہ اکرام پر بڑی گراں تھیں۔ اب یہ بات طے ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ اسی موقع پر سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ مسلمان تھے، اور اب یہ وہاں سے کسی طرح بھاگ کر آئے۔ ان کے پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں تھیں، پاؤں ان کے زخمی تھے، جسم زخمی تھا، کسی طرح بھاگ کے پہنچے حدیبیہ میں اور اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے گرا دیا۔ اب زخمی حالت تھی کہ میں ان کی طرف سے آ گیا ہوں، تم لوگ مجھے بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل جو اس کا والد تھا ان سے کہا کہ دیکھو ابھی شرائط طے ہو رہی ہیں، معاملہ طے ہوا نہیں ہے، اس کے بعد عمل ہوگا، ابھی معاملہ طے ہو رہا ہے، تم ایسا کرو ابو جندل کو ہمارے پاس رہنے دو، اس کے بعد اگر کوئی قیدی آئے گا وہاں سے تو میں واپس کر دوں گا، لیکن اس وقت اس کو ہمارے پاس رہنے دو۔ سہیل بن عمر نے کہا نہیں، اگر تم اس کو واپس نہیں کرو گے میں مذاکرات نہیں کرتا، بس میری شرط یہ ہے کہ اس کو واپس کرو گے۔ اب صحابہ پر یہ بات بھی ذرا گراں تھی کہ ایک صحابی ایمان لے کر آیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، پسینے میں شرابور، کفار کی تکلیفیں برداشت کرتا کرتا بڑی مشکل سے پہنچا، اب اس کو واپس کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شرط طے کر چکے تھے، اس لیے حضور نے حضرت ابو جندل صحابی سے فرمایا پریشان مت ہو، امید ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنا دے گا۔ اور آگے پھر اللہ نے ان کے نکلنے کا راستہ بنا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وعدے کے کتنے پابند ہیں کہ وعدہ دشمن کے ساتھ ہے لیکن اس کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتے، حضور دشمن کے ساتھ وعدہ ہے، وہ بھی ابھی لکھا جا رہا ہے، آپ نے اس کو بھی پورا کیا اور حضرت ابو جندل صحابی کو آپ نے واپس کر دیا۔ اب
اب جب یہ مذاکرات طے ہو رہے تھے معاملات اور یہ ساری شرائط طے ہو گئیں، صحابہ بھی تھوڑا اس اعتبار سے گراں تھا کہ ہم لوگ عمرے کے ارادے سے بھی آئے، عمرہ بھی نہیں کر سکے، اب جائیں گے اگلے سال آئیں گے اور یہ شرائط بھی ہمارے خلاف طے ہو رہی ہیں، لیکن حکمتیں تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے لب نہیں کھولے، سب خاموش تھے اور حضور کے ان شرائط پہ سب راضی تھے۔ اب مذاکرات طے ہوئے اور یہ صلح 10 سال تک کے لیے تھی کہ 10 سال تک نہ ہم آپ پہ حملہ کریں گے نہ آپ ہم پہ حملہ کرنا، اور اگر کوئی حملہ کرے تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب یہ معاملہ طے ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آئے تاکہ یہیں پر احرام کھول دیا جائے اور جو جانور ہیں ان کا نہر کر دیا جائے اور بال کٹوا دیے جائیں اور یہاں سے ہم اب واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر ہم انشاءاللہ عمرہ کر دیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ بھئی بال کٹوا دو، یعنی حلق کر دو، سر منڈوا دو، یہ چوتھائی حصے کے بال کٹوا دو۔ تو صحابہ پہ تھوڑی بات گراں تھی کہ ہم لوگ عمرہ بھی نہ کر سکے، واپس جا رہے ہیں، شرائط بھی ہمارے خلاف ہیں۔ تو حضور نے 1 دفعہ 2 دفعہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خیمے میں آئے۔ آپ کی گھر والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ نے ان کے سامنے بات عرض کی کہ میں نے بات کی ہے لیکن کوئی اس میں سے اٹھا نہیں بال کاٹنے کے لیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، صحابہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جان دینے والے، لیکن یہ واقعہ چونکہ ان کی طبیعت پہ بڑا گراں گزرا ہے کہ اب یہ واپس جا رہے، عمرہ نہیں کر سکے، ایسا کیجئے آپ اپنے بال کٹوا دیجئے۔ آپ جب خود حلق کریں گے آپ کو دیکھ کر صحابہ خود اپنے بال کٹوانا شروع کر دیں گے۔ تو بعض عورتوں کو اللہ نے بڑی فہم و فراست دھانائی دی عطا کی ہوتی ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے تھیں۔ حضور نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ معلوم ہوا تمام عورتوں کو یہ کہنا کہ ناقص العقل ہے، ان کی فہم کم ہے، سمجھتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض عورتوں کو اللہ نے فہم و فراست، دانائی اور سمجھداری، فہم اور حافظہ اور واقعات کے نتائج تک پہنچنا، یہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب جیسے ہی باہر آئے آپ اپنے بال کٹوانے لگے، حلق کیا۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام ایک دم محبت میں ایک دوسرے کے بال کاٹنے لگ گئے، یہاں تک کہ سب نے اپنے اپنے بال کاٹ دیے اور جو جانور تھے ان کو وہیں پہ نہر کر دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور حضور سے چند باتیں پوچھی۔ پہلی بات کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہے۔ حضرت عمر نے پھر کہا کیا یہ مشرکین باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باطل پر ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ جو شرائط طے کی گئیں کہ ان کا آدمی ہوگا واپس کریں گے، ہمارے آدمی کو نہیں کریں گے، اس سال ہم لوگ واپس جائیں گے، عمرہ بھی نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، یہ تو ساری شرائط ہمارے خلاف ہیں، یا رسول اللہ آپ نے یہ شرائط طے کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی صحابی تھے۔ اللہ رب العزت نے کفر کے مقابلے میں ان کے دل میں ہیبت اور سختی بڑی رکھی تھی، تو اپنے درد دل کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو کام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، یعنی اللہ کا حکم یہی ہے اور اسی میں فتح ہے۔ اور اس وقت فتح سمجھ نہیں آ رہی تھی اور یہ فتح بعد میں سمجھ آئی جب یہ صلح ہو گئی۔ پھر یہ جو 2 سال گزرے، یعنی سن 6 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک، اب 2 سالوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ مسلمان جب اگلے سال آ کے عمرۃ القضاء کیا تو انہوں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، مشرکین مکہ نے۔ ان 2 سالوں میں مسلمانوں کا آنا جانا تھا مکہ میں، مسلمان آتے اپنی عبادت کرتے اور باہر جاتے تو انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو، کردار کو، معاشرت کو، معاملات کو، طرز عبادت کو، ان کی زندگی کے اسلوب کو جب انہوں نے قریب سے دیکھا تو اتنی کثرت سے لوگ اسلام میں آئے، اب تک اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے ان 2 سالوں میں ہو گئے۔ اور پھر آگے جا کر یہی صلح حدیبیہ پیش خیمہ تھا فتح مکہ کا، کہ سن 8 ہجری میں پھر جب فتح مکہ ہوا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے، پھر جوک در جوک سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اب یہ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی، آپس میں صلح طے نہ ہوتی، تو یہ کفار مسلمانوں کو قریب سے نہ دیکھتے، ان کے معاملات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت نہ دیکھتے تو یہ اتنی جلدی اسلام نہ لاتے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کا طرز زندگی دیکھا اتنے متاثر ہو گئے کہ جلدی سے ایمان لانا شروع ہو گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کو فتح سے تعبیر کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ تو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ شکست ہے، کہ شرائط ہمارے خلاف جا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فتح تھی کہ آگے اس کے نتائج بہت اچھے نکلے کہ مسلمان بڑی کثرت کے ساتھ دین میں داخل ہوئے، خصوصاً فتح مکہ میں سن 2 ہجری کے بعد سن 8 ہجری میں حالت یہ تھی کہ سورہ نصر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ افواج، فوجوں کی شکل میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، اب لوگ دین میں جوگ در جوگ افواج کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں۔ افواج فوج کی جمع ہے، فوج ویسے ہی ایک بہت بڑی جماعت، افواج یعنی اور بہت بڑی جماعتیں اسلام میں داخل ہو گئیں۔ تو بہرحال حضرت عمر نے جب یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، جو بات کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ اور یہی سوالات کیے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، وہ باطل پر نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے کہا ہے، کہا پھر یہ شرائط ساری ہمارے خلاف ہیں، ان کے حق میں یہ شرائط ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اسی میں بہتری ہوگی۔ تو صدیق اکبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عکس تھا، جو جواب حضور کا تھا وہ جواب ابو بکر صدیق کا بھی تھا۔ حضرت عمر بعد میں فرماتے تھے مجھ سے یہ جو باتیں ہوئی میں پھر ساری زندگی ان پہ استغفار کرتا رہا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا کہ مجھ سے جو الفاظ کہے گئے اس میں کچھ بے ادبی نہ ہو، اس پہ میں ساری زندگی استغفار کرتا رہا۔ اگرچہ ایمانی جذبے سے کہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے کہے تو میں ساری زندگی اللہ کے راستے میں نے خوب خرچ کیا، استغفار کیا کہ اللہ رب العزت یہ جو میرے الفاظ کی تعبیرات تھیں اگر اس میں کوئی غیر مناسب تھی تو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ صلح حدیبیہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اب واپس آ گئے، حضور یہ واپس لوٹے ہیں۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات پیش آئے۔ جس وقت حضور حدیبیہ میں آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ کنواں تھا اور اس کا پانی بہت کم رہ گیا۔ صحابہ کرام نے جب پانی نکالا تو پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر لیا اپنا دیا، فرمایا اس کو کنویں میں ڈالو، تو جیسے کنویں میں ڈالا تو پانی نیچے سے ابلنے لگ گیا، خوب پانی آیا اوپر منڈیر تک، تو صحابہ نے پیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزوں کو بھرا، پانی ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح حدیبیہ میں ایک موقع پر چونکہ وہاں کئی دن ٹھہرے تو پانی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچا کچا پانی لایا گیا ایک کٹورے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اس موقع پر اپنا دست مبارک کٹورے میں ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، یعنی تقریباً لگ بھگ 1500 صحابہ کرام پانی بھی پیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزوں کو بھرا، لیکن آپ کی انگلیوں سے جاری یہ پانی ختم نہیں ہوا۔ حضرت جابر فرماتے تھے، فرمایا کہ اگر 1,00,000 انسان ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا، تو یہ سب سے افضل پانی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صلح تھی یہ معاملہ طے ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے جانور قربان کر کے اور حلق کر کے، پھر اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں آپ نے عمرۃ القضاء کیا، پھر صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور آپ نے عمرہ کیا، 3 دن ٹھہرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسے عمرۃ الحدیبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ سن 6 ہجری کا ہے۔ اسی موقع پر ابو بصیر ایک صحابی تھے، ان کا واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو بصیر بھی انہی دنوں میں وہاں سے مشرکین سے کسی طرح بھاگ کر آ گئے، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، بڑا ظلم و ستم تھا۔ جیسے یہ مدینہ پہنچے ہیں تو مشرکین کے 2 آدمی پیچھے سے آ گئے ان کو لینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، چونکہ یہ بات طے ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کرو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرط کے مطابق پابند تھے، تو حضور نے ابو بصیر سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، امید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ بنا دے گا، کوئی نکلنے کا راستہ اللہ بنائے گا۔ حضور نے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ دونوں لے کر ابو بصیر صحابی کو لے کے جا رہے تھے، چلتے چلتے ذوالحلیفہ تک پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ان کے ہاتھ پاؤں تو باندھے ہوئے تھے، اب یہ لوگ دونوں مشرک کھجوریں کھا رہے تھے، تو ان کو بھی کھجوریں دیں کھانے کے لیے، تو یہ بھی کھانے لگے۔
تو اس کے ہاتھ میں، ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ابو بصیر بڑے دور اندیش تیز تراز صحابی تھے، انہوں نے اس سے کہا تیری تلوار تو بہت اچھی ہے، بڑی چمکدار، بڑی خوبصورت، ایسی تلوار میں نے کبھی نہیں دیکھی، تو نے کہاں سے بنوائی، کتنی قیمت پہ بنوائی، اور ایسی تلوار تو ہمیں بھی چاہیے۔ بس تعریف کی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، دیکھوں کیسی ہے۔ اس نے جیسے تلوار دی، ابو بصیر صحابی نے لی اور لیتے ہی اس کے سر پہ ماری اور سر قلم کر دی۔ جب ایک مشرک کا سر قلم کیا، دوسرے نے دیکھا تو اب وہ بھاگا کہ اب تو میری خیر نہیں، تو وہ آگے بھاگتا ہوا جا رہے، ابو بصیر صحابی پیچھے سے جا رہے ہیں کہ اس کو پکڑوں۔ بھاگتے بھاگتے ایک دم مسجد نبوی پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے آ کر گر گیا اور آ کر کہا کہ آپ کے اس صحابی ابو بصیر نے ہمارے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا اور وہ مجھے بھی قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ کوئی ہو جو ابو بصیر کو سمجھائے کہ یہ تو جنگ کی آگ کو بھڑکا رہا ہے، یعنی آپ کا مقصد تھا، اگر یہ نہ ہو اس بات کو لے کر وہ صلح کے معاملے کو توڑ نہ دیں، کہ مقصد تھا یہ صلح کا معاملہ چلتا رہے، اس کے مثبت نتائج آگے جا کر سامنے آئیں گے۔ تو اس جملے کے دو مفہوم تھے، ایک مفہوم تو یہ تھا کوئی ہو جو اس کو سمجھائے کہ اس طرح نہ کرے تاکہ یہ خود واپس چلا جائے، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور دوسرا مفہوم اس جملے کا یہ بھی تھا کہ کاش کہ کوئی اس کے ساتھ مددگار ہو جائے جو ابو بصیر کی مدد کرے اور یہ کہیں ٹھہر جائے، ہمارے پاس نہ آئے، وہیں ٹھہر کر اپنا وقت گزارے۔ حضرت ابو بصیر سمجھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، یہ تو اللہ نے مجھے چھڑایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ابو بصیر کو دوبارہ بھیجا۔ اب وہ تو شخص تو چلا گیا، تو ابو بصیر اب گئے ہیں واپس، جب ان تک پہنچے اللہ نے کیا دوبارہ وہاں سے چھوٹ کر آئے اور ساحل سمندر پہ آ گئے، جہاں سے مشرکین کے قافلے جاتے تھے، اب یہ وہاں آ کر ٹھہر گئے، مدینہ نہیں آئے کہ چونکہ شرائط طے تھی کہ جو آدمی آئے گا واپس کرنا ہوگا، تو یہ ساحل سمندر پہ ٹھہر گئے۔ اب جو مسلمان مشرکین کے ہاتھ سے چھوٹتے تھے، یہ کسی طرح بھاگتے تھے، اپنی جان چھڑاتے یا اللہ راستہ بناتا، وہ آتے اور ابو بصیر کے ساتھ ساحل سمندر پہ جمع ہو جاتے۔ جمع ہوتے ہوتے یہ 70 افراد ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 300 ہو گئے۔ اب یہ اتنے بڑی جماعت جمع ہو گئی، اب مشرکین کا جو قافلہ شام سے آتا تو یہ جو 70 صحابہ، یہ 300 تھے، یہ اس قافلے کو اب لوٹ لیتے، اس قافلے کا مال لیتے کہ انہوں نے بھی مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کی جتنی جائیدادیں تھیں مکہ میں سب پر یہ مشرکین قابض ہوئے تھے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 13 سال تو انہوں نے پہلے ظلم و ستم کیا، اموال جائیدادوں پر قابض ہوئے تو ان کا مال بھی ہم لیں تاکہ ان کو معاش کے اعتبار سے نقصان پہنچے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ اب ہمارے قافلے وہاں سے نہیں آ سکتے، جو آئے تو یہ صحابہ کرام روک لیتے، تو اب یہ لوگ خود آئے اور حضور سے آ کر کہا یہ شک ہم ختم کرتے ہیں، یہ شرط ہم ختم کرتے ہیں کہ اب جو آدمی آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کا ہوگا، وہ آپ ہمارے کو واپس نہیں کریں، بس آپ یہ جتنے ساحل سمندر پر ہیں ان سب کو مدینہ بلا لیں تاکہ ہمارے قافلے آتے رہیں آسانی کے ساتھ، کوئی ہمیں روکے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی تھی کہ ہمارے صحابہ واپس مدینہ آ جائیں گے، وہ جو شک تھی وہ انہوں نے خود ختم کر دی۔ تو آپ نے خط لکھا ابو بصیر کو، تو چونکہ ابو بصیر اب ان کے بڑے تھے، آپ نے ابو بصیر سے فرمایا کہ تم مدینہ آ جاؤ اور وہیں آ کر اب تم رہو۔ تو جیسے خط ابو بصیر کو پہنچا تو وہ مرض الموت میں تھے، آپ کا خط پڑھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سینے پہ رکھا تھا، ابو بصیر کا انتقال ہو گیا۔ پھر بقیہ صحابہ اکرام جو تھے وہ سب مدینہ آ گئے، اس طرح یہ شک ختم ہو گئی تھی۔ تو اب یہ جو صحابہ اکرام نے جب ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ یہ جو بات کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس جائے تو یہ لوگ وہ واپس نہیں کریں گے ہمیں، اس میں تو ہمارے لیے پریشانی ہے، ہمارا آدمی ادھر جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، دیکھیں جو ہمارا ہوگا وہ نہیں جائے گا، جو جا رہا ہے وہ معلوم ہوا وہ ہمارا نہیں ہے، جو خود وہاں جا رہا ہے معاذ اللہ مرتد ہو کے جا رہا ہے، یہ ویسے ہی اس کی نیت خراب ہے جا رہا ہے، وہ ہمارا تو نہیں ہے، جو ہمارا ہوگا وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اور عجیب بات ہے اس پورے 2 سالہ دور میں مکہ سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو معاذ اللہ مرتد ہو کر مدینہ سے مکہ گیا ہو، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ مدینہ سے کوئی صحابی معاذ اللہ مرتد ہوا اور مکہ گیا ہو، ایسی کوئی نظیر نہیں، تو کوئی نہیں گئے، اور جو مکہ سے آتے تھے اللہ نے ان کے لیے بھی نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ تو بہرحال یہ سن 6 ہجری میں یہ پورا غزوہ پیش آیا، یعنی غزوہ حدیبیہ کے نام سے۔
اب یہ جو غزوہ تھا جب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور باقی سارے لوگ واپس آ گئے، اب اس موقع پر ایک اہم چیز مسلمان عورتوں کا معاملہ تھا کہ مسلمان عورتیں جو وہاں سے آ رہی تھیں ہجرت کر کے مسلمان ہو کر، اب یہ مشرک کہتے تھے عورتوں کو بھی واپس کرو۔ اب شک کے اندر یہ بات تو داخل تھی کہ کوئی مرد آئے گا تو واپس کریں گے، لیکن عورتوں کی بات تو نہیں تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کیا کیا جائے۔ مشرک کہتے تھے جو عورت مسلمان ہو کے آپ کے پاس آ رہی ہے آپ ان کو بھی واپس کرو۔ تو اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا، سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عورتیں وہاں سے تمہارے پاس آتی ہیں آپ ان کا امتحان لے لو، جائزہ لے لو، اگر وہ مسلمان ہیں صدق دل سے ایمان لے کر آئیں تم ان کو ہرگز واپس نہ کرو۔ یعنی اب وہ مومن ہے، اب ان کا نکاح کفار سے نہیں ہوتا، جو اگر پہلے نکاح تھا بھی وہ ٹوٹ گیا ہے، اب تم ان کو اپنے پاس رکھو اور تم ان کا جو مہر ہے مشرکین کا ان کو دے دو، اب تم نئے مہر کے ساتھ ان کو اپنے پاس روک کے رکھو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں فامتحنوہن، تم ان کا امتحان لو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتے ان کے ایمان کو۔ یعنی اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کون دل سے ایمان لایا کون نہیں لایا اللہ کو پتہ ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ عورتیں مومن ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، ان کو ہرگز کفار کی طرف مت لوٹانا۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ عورتیں کفار کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ، اور نہ وہ کفار حلال ہیں ان عورتوں کے لیے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، تم ان کفار کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم پہ کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو۔ تو گویا قرآن نے بتایا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئی ہیں تم ان کو اپنے نکاح میں رکھو، ان کو مہر دے دو، جو کفار نے دیا تھا وہ کفار کو واپس کر دو، کسی عورت کو مت واپس لوٹاؤ۔ اس طرح جو مسلمان عورتیں تھیں الحمدللہ وہ بھی ایک بڑی تعداد میں مکہ سے آتی گئیں مدینہ، اور مدینہ آ کر آباد ہوئیں، اور ان کے نکاح پھر حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ ہوئے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کی، جو صلح ہوتی ہے جو صلح حدیبیہ میں ہوئی، صلح کا مطلب صرف ہوتا ہے ترک قتال نہ کہ اتحاد۔ صلح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کافر سے اتحاد کر رہا ہے، صلح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اور قرآن نے یہ بات کی ہے کہ جب یہ لوگ خود جھکیں صلح کی طرف تم بھی جھک جاؤ، تو جب ان کا اپنا میلان ہو تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی ان کا اپنا میلان تھا کہ اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھی، یہ بھی چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے اور خود اس کے لیے تیار تھے، اور اس صلح کا پھر مسلمانوں کے حق میں بڑا فائدہ بھی ہوا کہ 2 سال میں کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے، خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر اور بھی بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہاں جو بیت کا تذکرہ ہوا بیت رضوان، جو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیت لی موت پر، تو یہاں سمجھیں بیت جو ہے اس کی 4 قسمیں۔ بیت اصل میں کہا جاتا ہے یہ بیع سے بیچنا، فروخت کرنا، یعنی گویا انسان اپنے آپ کو دوسرے پہ فروخت کرتا ہے۔ اور بیت کی پہلی قسم ہوتی ہے بیت علی الاسلام، یعنی کوئی آدمی اسلام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لے کر آیا ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا، یہ بیت علی الاسلام ہے۔ دوسرا ہے بیت علی الجہاد، جیسے اس موقع پر صحابہ کرام نے بیعت کی، یہ دیگر مواقع پہ آپ فرماتے صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، وہ بیت علی الجہاد تھی۔ تیسری قسم ہوتی ہے بیت علی الخلافت، کہ خلافت پر بیعت ہو، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، سب صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عمر خلیفہ بنے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اور چوتھی ہوتی ہے بیت طریقت۔ بیت طریقت کا مطلب اپنے تزکیہ نفس کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اصلاح باطن کے لیے، کہ انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے کہ کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، یہ جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، ظاہری امراض ہوتے ہیں، انسان شریعت سے دور ہوتا ہے، گناہوں میں پڑا ہوتا ہے، تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنا تاکہ وہ ان کی اصلاح کرے، ان کو ذکر و اذکار بتائے، دین کے ساتھ عبادت کے ساتھ جوڑے، تو کسی عالم اور متبع سنت کے ہاتھ پر بیعت کرنا یا ان سے تعلق رکھنا اپنے باطن کی اصلاح کے لیے، اسے بیعت کہا جاتا ہے، اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔
قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو یہ جو تزکیہ نفس قرآن نے بیان کیا وہ اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ بیت کی میں نے 4 اقسام بیان فرما دی۔